پریز دا لارڈ. ہیپی سیبت. آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں سلام قبول ہو. میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس وقت کے لیے جو اس نے ہم سب کو دیا ہے. میں بہت ہی خوش ہوں اور آپ سب کو دیکھ کے ایک دفعہ پھر اور یہ جان کر کے آپ سب ٹھیک ہیں خداوند میں. آپ سب کے چہروں کو دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے. جو آپ کے ساتھ فیملی میں جو بیٹھا ہے اس کو ذرا دیکھ کے کہیں آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں آج. اگر نہیں بھی لگ رہے تو آپ کہہ سکتے ہیں. اور جو آپ جن کے آس پاس کوئی نہیں ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. خداوند کی خوشی آپ سب کے دلوں کو یوں ہی قائم رکھے. شکر گزار ہیں ہم ان ساری باتوں کے لیے جو خداوند کلیسیا میں ہمارے درمیان کر رہا ہے. تھینک یو فار دیٹ بیوٹیفل تھاٹ جو ہم نے ابھی دیکھا ہے اور جو ہم نے جانا ہے کہ ہمیں کس طرح سے تیاری پکڑنی ہے خداوند کے کام کے لیے, کیونکہ خداوند ہمارا کنگ, ہمارا بادشاہ جلد آنے کو ہے. آئے ہم دعا کرتے ہیں ایک چھوٹی سی. آسمانی باپ, ہم تیرے شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا ہے. یقیناً اے خداوند تو شاہوں کا شاہ ہے اور تو عظیم بادشاہ ہے. اور اے خداوند باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیری آمد جلد ہے. اے خداوند, تو نے اپنے پاک روح کو اس دنیا میں ہمارے پاس اس لیے بھیجا تاکہ وہ تیری دلہن کو سنوار سکے, نکھار سکے, تیار کر سکے تیرے لیے. سو اے خداوند, جب ہم اپنے آپ کو تیرے حضور اس لیے پیش کرتے ہیں کہ تو ہمیں نکھارے, ہمیں سنوارے, ہمارے اندر سے ان ساری بری باتوں کو نکالے, ہمیں ہمارے اندر سے خلاؤں کو سیے, ہمیں نیا بنائے, ہمیں دلہے کی مانند بنائے. پاک روح, ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں, ہم سبمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ تو ہمارے بیچ ہم میں کام کر سکے, ہمارے خاندانوں میں تو کام کر سکے. آسمانی خداوند, ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ اپنے ہی روح کو اس لیے بھیج دیا وہ ہماری مدد کر سکے. سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے, ہمیں تیری ضرورت ہے. آسمانی خداوند, ہم جب آج تیرے کلام کو پہچانتے ہیں تو اے خداوند باپ, ہم جاننے کی جب کوشش کرتے ہیں, اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں خداوند باپ کہ کتنی ہمیں تیری ضرورت ہے اور ہمیں کس طرح سے اپنی ہر خوشی کو تجھ میں سینٹر کرنا ہے, تجھ میں قائم کرنا ہے. خداوند, تو ہماری مدد کر, ہمارے ذہنوں کو اور ہمارے دلوں کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو پورے طور سے سمجھ سکیں. میرے لفظوں کو لے آئے خداوند باپ اور انہیں اپنا بناؤ. برکت دیجیے, یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین اینڈ آمین. آمین. آج میں ایک بہت ہی خوبصورت اور خاص ٹاپک پہ آپ کے ساتھ کلام بانٹنا چاہوں گا اور اس کا نام ہے The Problem of Pleasure, جس پہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں. The Problem of Pleasure, یعنی کہ سرور یا لطف یا خوشی, لیکن وہ عام خوشی نہیں, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. میں لطف کی بات کرنا چاہتا ہوں, اور لطف کے ساتھ یا سرور کے ساتھ یا خوش نودی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اس پیغام کے بارے میں شاید آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شاید لطف کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. تو ایک خادم جو اسی ٹاپک پہ بات کر رہے تھے, اور ایک خادم کسی ایلیویٹر کے اندر انہوں نے سٹیپ ان کیا, تو وہاں پر کچھ لوگ اپنے آفس کی بریک کے لیے 7th فلور سے گراؤنڈ فلور پر جا رہے تھے. تو جیسے ہی وہ لفٹ کے اندر آئے تو باقی لوگوں نے دیکھا اس خادم کو, تو انہوں نے ایک بائبل کو اپنے بازو کے نیچے رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے اس سے پوچھا, آپ خادم ہیں, آپ پاسٹر ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں پاسٹر ہوں. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا آج آپ کلام سنا رہے ہیں کہیں پہ؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں آج شام کو ہی ایک جگہ پر کلام سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا اوہ اچھا, کس ٹاپک پہ؟ انہوں نے کہا میں اس ٹاپک پہ کلام سنا رہا ہوں کہ سرور یا خوشی یا لطف کے ساتھ کیا مسئلہ کیا ہے. تو آگے سے جواب آتا ہے کہ اوہو مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ لطف ایک مسئلہ ہے یا خوشنودی ایک مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی ہاں, اسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ مسئلہ ہے بھی یا نہیں. سو پلیجر کے ساتھ what is the problem with pleasure, کیا مسئلہ ہے پلیجر میں, اس کے بارے میں تھوڑی باتیں, کچھ خیالات میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا, اور پھر ہم اسے اپنی زندگی میں یا اپنے
نارمل لائف میں اپنی ڈیلی لائف میں اپلائی کریں گے. میں آپ کے ساتھ 3 اپلیکیشنس کو شیئر کروں گا جس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہماری زندگی سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جو لفظ پلیجر ہے انگلش کا لفظ ہے اور میں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے کوئی ایک لفظ نہیں ملا جو پورے اس خیال کو اس پورے تھاٹ کو جو ہے ایک لفظ میں سمایا جا سکے. کوئی ایک مجھے لفظ نہیں ملا. بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو انگلش زبان میں لفظ بہت کم ہے. ہماری اردو زبان میں کیونکہ اردو زبان فارسی عربی ہندی اور بہت ساری دوسرے زبانوں کو لے کر کے بنی ہے اور ملا کر بنی ہے. اس لیے اردو زبان میں بہت سارے الفاظ ہیں. ایک ہی بات کو ایک ہی خیال کو آپ بہت سارے الفاظوں سے بیان کر سکتے ہیں. انگریزی زبان میں ایسا نہیں. اس کی بہت بڑی اگزامپل آپ کے سامنے یہ کہ انگریزی زبان میں محبت کے لیے صرف ایک لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں لو. جبکہ گریک زبان میں یونانی زبان میں جس میں نیا عہد نامہ بھی لکھا گیا صرف محبت کے لیے ہی محبت کو بیان کرنے کے لیے 4 مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. وہ محبت جو خدا ہمارے لیے ہم سے کرتا ہے اسے اس محبت کو اگاپے محبت کہا جاتا ہے. وہ محبت جو ایک شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے اسے ایروس محبت سے کہا جاتا ہے. وہ محبت جو بھائیوں میں یا کمیونٹیز میں پائی جاتی ہے اسے فلیو کہا جاتا ہے یا اسے خاندانی محبت کہا جاتا ہے. لیکن آپ اگر انگریزی زبان کو استعمال کرتے ہوئے ان محبتوں کا یا ان محبتوں کو بیان کرتے ہوئے کہیں تو آپ ایک ہی سانس میں 3 باتیں کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں اور کئی بار آپ کہتے ہیں آئی لو مائی ڈاگ, آئی لو مائی وائف اینڈ آئی لو پیزا. اب آپ کہہ رہے ہیں آئی لو مائی ڈاگ, میں اپنے کتے سے بھی محبت کرتا ہوں, مجھے پیزا سے بھی محبت ہے اور مجھے اپنی بیوی سے بھی محبت ہے. تو آپ نے ایک ہی لفظ کو استعمال کر کے 3 باتیں کہی ہیں. گو وہ 3 باتیں اور وہ 3 لوگ بالکل فرق ہیں. اسی طرح سے میں اس لفظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے فارسی میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے پلیجر کو ڈیفائن کرنے کے لیے وہ مجھے زیادہ سوٹیبل لگا اس بات کو سمجھنے کے لیے. سو پلیجر کے لیے جو فارسی میں لفظ ہے وہ ہے سرور. سرور آپ جانتے ہیں کہ جو سرور ہے اسے ہم خوشی سے یا مسرت سے فرق کر کے سمجھتے ہیں. سرور ایک وہ فیلنگ ہے یا ایک وہ احساس ہے جو آپ کو کسی چیز کو انجوائے کر کے ملتا ہے. جب آپ یا لطف, اردو میں لطف اس بات کے لیے استعمال ہوا ہے. جب آپ کوئی اپنا پسندیدہ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ مزہ آ گیا. آپ کہتے ہیں مزہ استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو ڈیفائن کرنے کے لیے. پھر آپ کہتے ہیں سرور آ گیا, لطف آ گیا. سو پلیجر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پلیجر میں یعنی لطف یا سرور یا عیش یا عشرت میں اور خوشی میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. یہاں تک کہ ایک شخص نے بہت ہی ایک پوری کتاب لکھ ڈالی ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ ہیپینس ورسز پلیجر, ان دونوں میں کیا فرق ہے. FW بورہم ایک رائٹر گزرے ہیں جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اور ان کی کتابوں سے بہت سارے لوگوں نے برکت پائی. اور وہ اپنی ایک کتاب میں وسپس آف وائلڈ فائر اس کے اندر لکھتے ہوئے ہمیں کچھ پرنسپلز دیتے ہیں کہ کیا وہ پرنسپلز ہیں جنہیں جو ضروری ہیں ہمیں جاننے کے لیے پلیجر کے تعلق سے. کیوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ ہمارے لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا, اس مسئلے کو سمجھنا, اس عیش کے یا سرور کے یا لطف کے مسئلے کو سمجھنا. اس لیے کہ آج جس دنیا میں ہم رہتے ہیں آپ اپنے آس پاس دیکھیے تو ہر شخص پلیجر کے پیچھے بھاگ رہا ہے, لطف کے پیچھے بھاگ رہا ہے, انجوائمنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مزہ کسی نہ جس بھی چیز میں ہے کہ جس شخص کو مزہ آتا ہے, جس شخص کو سرور یا لطف آتا ہے یا چین آتا ہے وہ اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے. اور ہم سب کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن کئی بار وہ چیز وہ لطف یا وہ مزہ ہماری توجہ کو پھیر دیتا ہے. کئی بار وہ ہمارے حتمی مقصد کو تباہ کر دیتا ہے, ہمارے حتمی مقصد کو ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیتا ہے. کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ جائز
لطف کیا ہے، یا جائز مزہ یا جائز خوشی یا خوشنودی کیا ہے. تو جب آپ یہ سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ او جائز خوشی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی خوشی بھی ہے جو ناجائز ہے. جی ہاں، اور ہم اس بات پر دیکھیں گے بھی. ایک پرنسپل ہے، پرنسپل نمبر 1، کوئی بھی ایسا لطف یا ایسا مزہ جو آپ کو تازہ دم کرے، آپ کو ریفریش کرے، بغیر آپ کی توجہ کو پھیرے یا آپ کے حتمی مقصد کو برباد یا اس کی تکلیل کیے بغیر، وہ جائز مقصد ہے، وہ جائز خوشی ہے. میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا، کوئی بھی ایسا لطف، کوئی بھی ایسی خوشی جو آپ کو پورے طور سے تازہ دم کرے، بغیر آپ کی توجہ کو پھیرے، یا جو آپ کا حتمی مقصد ہے اس کو تباہ کیے بغیر، وہ لطف یا وہ خوشی جائز خوشی ہے. اب خوشیاں بہت طرح کی ہیں آپ کی زندگی میں، بہت سارے، ہر شخص کے لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ فرق خوشی ہے. کسی شخص کو زیادہ کھانے میں خوشی ملتی ہے، کسی شخص کو زیادہ پینے میں خوشی ملتی ہے، اس کا لطف وہ ہے. تو پھر ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ جائز خوشی کیسی ہے، یا ایک مسیحی کے لیے کیا کیا کام جائز ہے اور کیا کام جائز نہیں؟ کیونکہ ایک بے ایمان شخص پینے پلانے کو، شراب کو بھی وہ جائز مانتا ہے. ایک بے ایمان شخص وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے یہ چیز تازہ دم کرتی ہے. تو کیسے ہم جان سکتے ہیں؟ یہی پرنسپل ہے کہ کوئی بھی ایسی خوشی، کوئی بھی ایسا لطف، کوئی بھی ایسا مزہ جو آپ کو آپ کے حتمی مقصد سے دور کیے یا اس حتمی مقصد کو برباد کیے بغیر آپ کو تازہ دم کرتا ہے، وہ جائز ہے. اسی لیے آپ کی اور میری زندگی میں حتمی مقصد کیا ہے، یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا بہت ضروری ہے. آپ کی اور میری زندگی میں حتمی مقصد کیا ہے؟ What is our final goal؟ ہمیں جانا کہاں ہے؟ چھوٹے ہوئے آپ نے بھی، شاید بڑے ہوئے بھی، لیکن آپ نے اس بات کو ایکسپیرینس کیا، کبھی آپ بس میں بیٹھے ہوں یا رکشہ میں یا ٹریفک میں بیٹھے ہوں، اور کئی بار ایسا احساس ہوتا ہے کہ جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کی گاڑی سٹل ہے، آپ کی گاڑی موو نہیں کر رہی، آپ کی گاڑی نہیں ہل رہی، لیکن آپ اپنے شیشے سے باہر دیکھتے ہیں تو باہر کوئی گاڑی یا جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی بس ہو وہ موو کر رہی ہو، آگے یا پیچھے جا رہی ہو. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں باہر تو وہ گاڑی موو کر رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ پیچھے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ آگے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ موو کر رہے ہیں یا ہم موو کر رہے ہیں. تو جب ایسا ہوتا ہے تو ان سیکنڈز کے لیے، ان چند لمحوں کے لیے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون موو کر رہا ہے، اور وہ آپ لمبو کی سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ جاننے کے لیے کہ کیا آپ موو کر رہے ہیں یا آپ موو نہیں کر رہے، آپ کو کسی ایسی چیز پر اپنی نظر کو جمانا ہوتا ہے جو موو نہیں کر رہی، چاہے وہ لیمپ پوسٹ ہے، یا پھر وہ اشارہ ہے، یا پھر وہ کوئی درخت ہے. آپ کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو موو نہیں کر رہی، اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے، کیا آپ موو کر رہے ہیں یا آپ موو نہیں کر رہے. اس بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمیں جانا کیا ہے، کہاں ہے ہماری حتمی منزل کہاں ہے، تو ہمیں یہ نہیں معلوم پڑے گا کہ کیا ہم موو بھی کر رہے ہیں یا نہیں. اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہماری ڈیسٹینیشن کہاں ہے، ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے، تو ہمیں یہی نہیں پتا چلے گا. اگر ہماری کوئی ڈیسٹینیشن ہی نہیں تو پھر تو سفر کا کوئی مقصد ہی نہیں. تو آج بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، جن کی زندگی میں کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے، جن کی زندگی میں کوئی منزل نہیں ہے. اگر کوئی منزل نہیں تو سفر بے فائدہ ہے. سو اب اس ایگزامپل کو جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ السٹریشن کو شیئر کیا، اس السٹریشن کو آپ اس طرح سے سمجھیں. سوچئے کہ آپ یہاں پر فیریز چلتی ہیں، اور بھائی فیصل اس بات سے واقف ہوں گے. کئی بار اگر آپ اٹلی سے یا مالٹا کی طرف جائیں یا اس طرف کو جائیں تو فیریز چلتی ہیں، کیونکہ بیچ میں ایک سمندر آتا ہے، ایک چھوٹا سا. تو اس میں آپ اپنی گاڑی کو ڈرائیو کر کے آپ ان فیریز پہ پارک کر سکتے ہیں، اور پھر آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی ایک طرف سے آپ دوسری طرف جا سکتے ہیں.
وہ فیری اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر 20-25 گاڑیاں آ سکتی ہیں، اور آپ اپنی گاڑی میں ہی بیٹھے بیٹھے ایک ملک سے دوسرے ملک تک چلے جاتے ہیں، کیونکہ یورپ کے اندر کتنے سارے ممالک ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص ایسے ہی گاڑی میں ٹریول کر رہا تھا، ایک فیری میں ٹریول کر رہا تھا، اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، اور اس دن کوئی اور گاڑیاں نہیں تھیں، صرف وہی ایک گاڑی تھی، اور فیری اتنی چھوٹی تھی کہ اس پہ ایک ہی گاڑی فٹ ہو سکتی تھی۔ سو وہ اپنی گاڑی میں اس فیری پر ہے، اور جو جہاز ہے وہ نکل چکا ہے، پانی کے اندر چل رہا ہے جہاز، اور وہ نکل چکا ہے۔ سو جیسے ہی وہ جہاز نکل چکا ہے، آس پاس اب سب کچھ موو کر رہا تھا، سب کچھ موو کر رہا، پانی موو کر رہا تھا، گاڑی موو کر رہی تھی، فیری موو کر رہی تھی، اور چونکہ گاڑی میں وہی ایک اکیلا شخص تھا، تو جس بات کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ جو اسٹیٹ ہے وہ لمبو، جب آپ کو پتہ نہیں چلتا میں آگے جا رہا ہوں یا پیچھے جا رہا ہوں، تو وہ اس اسٹیٹ میں کافی دیر تک رہا، کیونکہ ہر آگے پیچھے سب سمندر ہے، پانی کا بہاؤ ہے، آپ بھی موو کر رہے ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کون موو کر رہا ہے، کون نہیں موو کر رہا۔ آج انسانیت کا کیس کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم ساحل سے اتنی دیر سے نکل چکے ہیں کہ اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ساحل کہاں تھا اور آگے کی منزل کہاں ہے، اور ہمارے پاس آگے سب کچھ موو کر رہا ہے، سب کچھ موو کر رہا ہے۔ ہم آج ایک ایسے زمانے میں، ایک ایسی ایج میں رہ رہے ہیں جہاں پر لوگوں نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ کوئی سچ نہیں، کوئی ایک حقیقت نہیں، جہاں پر لوگ یہ ماننا شروع کر دیں کہ جو میں جانتا ہوں یا جو میرے لیے سچ ہے وہی سچ ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بائبل میں یسوع مسیح کا یہ کلیم ہے، یسوع نے کہا کہ میں سچ ہوں، اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ لیکن ہم ایک ایسی دنیا میں، آج ایک ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں جسے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وی لیو ان اے پوسٹ ٹروتھ ورلڈ۔ ہم صرف ایک ماڈرن زمانے میں نہیں، ہم صرف ایک پوسٹ ٹروتھ دنیا میں رہ رہے ہیں۔ آج اگر آپ کسی شخص کو جا کے کہیں کہ جو آپ کی زندگی میں آپ یہ کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس سے کہیں کہ یہ گناہ ہے، تو آج وہ آپ کو کہے گا کہ گناہ کیا ہے، یعنی کہ آپ یہ نہیں ڈیفائن کر سکتے کہ گناہ کیا ہے جب آپ کے پاس کوئی لا نہیں ہوگا جو آپ کو بتائے گا کہ گناہ کیا اور کیا گناہ نہیں ہے۔ تو جب لوگ شریعت کو ہی آج رد کر رہے ہیں، شریعت دینے والے کو یعنی خدا کو ہی رد کر رہے ہیں، تو پھر ان کی زندگی میں سچائی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وی لیو ان اے پوسٹ ٹروتھ ورلڈ۔ تو اگر آپ کی اور میری زندگی میں کوئی حتمی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی گول ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارے سارے پلیجرز، ہماری ساری خوشیاں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی اور میری زندگی میں ایک گول ہو، آپ کی اور میری زندگی میں لا ہو جو آپ کو اور مجھے یہ بتا سکے، جو آپ کو اور مجھے اس بات کا احساس دلا سکے کہ جو کام ہم کرتے ہیں کیا وہ گناہ ہیں یا وہ گناہ نہیں۔ ایک خادم جو کہ گزرے ہیں، جس کا نام ایک ریفارمر، اس کا نام تھا جان ویسلی، اور جان ویسلی جس فیملی سے آیا تھا، اس کی ماں نے 19 بچوں کو جنم دیا، اور اس کے بہن بھائی 19 بہن بھائی تھے اس کے، اور ان بہن بھائیوں میں سے وہ ایک تھا، اور وہ اور اس کا بھائی جان ویسلی اور اس کا بھائی جو دوسرا ویسلی تھا، ان دونوں نے جتنی خدمت کی دنیا میں، اس کا کوئی مول نہیں۔ جان ویسلی نے اپنی زندگی میں 40,000 سرمنز پریچ کیے، 40,000 جان ویسلی نے۔ اور جان ویسلی کی ہائٹ اتنی بڑی نہیں تھی، زیادہ 5 فیٹ یا کچھ کا ہوگا، وہ کوئی ایسا شخص بھی نہیں تھا کہ لمبا اور چوڑا، نہیں۔ جان ویسلی ایک عام شخص تھا، لیکن جب وہ کلام سناتا تھا تو لوگوں کے دل موو ہوتے تھے، لوگوں کے دل، ان کے دلوں میں پاک روح کی آگ لگتی تھی۔ جان ویسلی نے ایک دفعہ اپنی ماں سے سوال کیا، اور اس نے پوچھا، ماں گناہ کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ اور اس کی ماں نے جو اسے جواب دیا، میں اس جواب کو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کی ماں نے کہا کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے استدلال کو، آپ کی ریزننگ کی طاقت کو، باتوں میں موازنہ کرنے کی طاقت کو، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے استدلال کو کمزور کرے، جو آپ کے ہوش کو تاریک کرے، جو آپ کے سینس آف گاڈ یعنی خدا کو پہچاننے کی ہوش کو تاریک کرے، جو آپ کی روحانی چیزوں کے لیے ذائقے کو ختم کرے،
کوئی بھی ایسی چیز جو اس اختیار کو، جو بدن کا، روح کے، جسم کا، روح کے اوپر ہے، اس اختیار کو انکریز کرے، وہ چیز آپ کے لیے گناہ ہے، چاہے کتنی بھی وہ چیز اپنے اندر انجوائبل یا خوشی کا باعث کیوں نہ ہو یا اچھی کیوں نہ ہو۔ میں پھر سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سنا اس کی ماں نے کہا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی ہوش کو تاریک کرے وہ گناہ ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے چیزوں کے اندر یا اچھے اور برے میں موازنہ کرنے کی یا آپ کے استدلال کو کمزور کرے وہ گناہ ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کے روحانی چیزوں کے لیے ذائقے کو کم کرے وہ آپ کے لیے گناہ ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو جسم کی طاقت کو، روح کی طاقت کے اختیار کو، روح کے اختیار کے اوپر بڑھائے وہ چیز آپ کے لیے گناہ ہے، چاہے وہ چیز کتنی بھی انجوائبل نہ ہو، وہ گناہ ہے آپ کے لیے، اٹس گناہ، وہ سن ہے آپ کے لیے۔ اور جان ویسلی نے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز، یہی بات، یہی ڈیفینیشن، یہی کلیرٹی جو اس کی ماں نے اس کے دل میں، اس کے ذہن میں ڈالی گناہ کی بابت، اسی بات نے اسے موٹیویٹ کیا، اسے متحرک کیا کہ وہ ساری زندگی، اس کی زندگی میں جب ایک گول سیٹ تھا، اسے پتا تھا کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے اور غلط کیا ہے، جب اسے اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ اپنی زندگی میں اس نے ایسی خدمت کی جسے ہم جانتے ہیں کہ اس کی جیسی خدمت اس کے ساتھ والے اس کے دوستوں نے نہیں کی۔ کیوں؟ اس کی ذہن میں یہ کلیرٹی، اس کے ذہن میں یہ بات تھی، وہ جانتا تھا کہ سچ کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے ذہن میں روحانی چیزوں کے لیے ذائقے کو کم کرے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے گناہ ہے۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلیجر اور ہیپینس میں کیا فرق ہے۔ ایک اچھا سرور بھی ہے، ایک اچھی خوشی بھی ہے، there's a true pleasure، ایک صحیح پلیجر بھی ہے اور ایک غلط پلیجر بھی ہے۔ پلیجر میں اور ہیپینس میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کے سامنے 5 پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں کہ 5 باتیں جو کہ کی ڈفرینسز ہیں، جو مین ڈفرینسز ہیں پلیجر میں اور ہیپینس میں۔ ہیپینس کے لیے، ہیپینس کو ہم کہتے ہیں خوشی یا مسرت، یا بہت ہی خوبصورت لفظ ہے آسودہ حالی۔ آسودہ حالی میں اور خوشنودی میں کیا فرق ہے، یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا فرق، سب سے پہلی بات، جو لطف ہے یا جو سرور ہے وہ شارٹ لیوڈ ہے، وہ اس کی عمر تھوڑی دیر کے لیے، وہ تھوڑی دیر کے لیے انجوائمنٹ آتی ہے اور پھر وہ انجوائمنٹ ختم ہو جاتی ہے، لیکن خوشی زیادہ دیر کے لیے رہتی ہے، خوشی زیادہ دیر کے لیے رہتی ہے۔ پھر دوسری بات، پلیجر کا مطلب ہے پلیجر از ٹیکنگ، لطف ہے لینا، لطف وہ ہے جو لیا جاتا ہے، چاہے وہ اچھے کھانے سے لیا جائے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کمپنی سے لیا جائے، وہ لیا جاتا ہے، لطف از ٹیکنگ۔ لیکن جو خوشی ہے، جو مسرت ہے، اٹس آل اباؤٹ گیونگ، خوشی دی جاتی ہے، خوشی بانٹی جاتی ہے، لیکن لطف لیا جاتا ہے، لطف کو obtain کیا جاتا ہے، عیش کو لیا جاتا ہے، عیش کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پھر تیسری بات، خوشی کو اور خوشی میں اور سرور میں کیا فرق ہے۔ سرور کے اندر یہ کہ سرور آپ کو it can be achieved in different substances، آپ کو چیزوں میں سرور ملتا ہے، آپ کو لوگوں میں سرور ملتا ہے، آپ کو شاید دنیاوی چیزوں کے اندر سرور ملتا ہے، لیکن جو خوشی ہے، جو آسودہ حالی ہے، وہ آپ کو دنیاوی چیزوں میں نہیں، وہ آپ کو دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر ملتا ہے، وہ آپ کو روحانی چیزوں سے ملتا ہے۔ چوتھی بات، سرور اس کو آپ اکیلے بھی انجوائے کر سکتے ہیں، اس کا تجربہ آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن خوشی آپ اکیلے نہیں پا سکتے، خوشی کے لیے آپ کو ایک کمیونٹی کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ خوشی تب ہوتی ہے جب ایک سے زیادہ، خوشی کو سوشل گروپس میں ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے۔ چھٹی بات جو کہ بہت ضروری ہے، آپ نے شاید سنا ہو کہ بہت سارے لوگ عادی ہو جاتے ہیں کئی چیزوں کے، کیونکہ انہیں ان چیزوں سے خوشی ملتی ہے، انہیں ان چیزوں سے سرور ملتا ہے، انہیں ان چیزوں سے لطف ملتا ہے، اور وہ اس پلیجر کے عادی ہو جاتے ہیں، انہیں عادت ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ کوئی شخص کسی مسرت یا کسی آسودہ حالی یا خوشی کا عادی ہو گیا ہے۔ لوگ سبسٹنسز کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے لیے جو ہمارے درمیان نرسز ہیں، آپ اس بات کو سمجھ
سمجھ پائیں گے زیادہ گہرے طریقے سے کہ پلیجر اور ہیپینس میں سب سے بڑا یہ فرق ہے کہ پلیجر کا تعلق اس ہارمون کے ساتھ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈوپامین. جن چیزوں سے ہم وی فیل پلیز، جن چیزوں سے ہمیں پلیجر ملتا ہے، وی فیل پلیزڈ، ہمیں پلیجر فیل ہوتا ہے، ہمیں لطف فیل ہوتا ہے، ہمیں سرور اس لیے فیل ہوتا ہے کیونکہ ان چیزوں کو کرنے کے بعد یا ان چیزوں کو کا تجربہ کرنے کے بعد ہماری باڈی کے اندر ایک ایسا ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈوپامین. لیکن ہیپینس یا خوشی، جن چیزوں سے ہمیں خوشی ملتی ہے، ان چیزوں کو تجربہ کرنے کے بعد ہماری باڈی کے اندر اس ہارمون کی سیکریشن ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سیروٹونن. یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے ہیپینس اور خوشی کے اندر. پہلی بات میں نے آپ کے ساتھ بیان کی کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں جن سے ہمیں خوشی ملتی ہے یا جن سے ہمیں لطف ملتا ہے یا جس سے ہمیں سرور ملتا ہے، جو ہمیں تازہ دم کرتی ہیں، اگر ہماری زندگی میں حتمی مقصد نہیں ہے تو وہ چیزیں ہماری توجہ کو پھیریں گی، وہ ہمیں تباہ کریں گی، ہمیں برباد کریں گی، وہ لطف ہمیں برباد کریں گے، وہ عادتیں ہمیں برباد کریں گی. اگر ہماری زندگی میں کوئی حتمی مقصد نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں کوئی گول نہیں ہے کہ ہمیں کہاں پہ جانا ہے، اگر ہماری ساری خوشیاں، ہمارے سارے لطف، ہماری ساری انجوائمنٹس اگر ہمارے الٹیمیٹ گول کے اندر سینٹرڈ نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں، ہماری خوشیاں، ہماری انجوائمنٹس ہمیں تباہ کریں گی، اور نہ صرف اس دنیا میں، ہمیں وہ ہمیشہ کے لیے برباد کریں گی. ایک لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں سیڈکشن، سیڈیوس. بائبل میں لکھا ہے کہ ہم سب بھیڑوں کی طرح we have led astray، ہم راستے سے الگ ہو گئے ہیں. we have been seduced. اور سیڈکشن کا، جسے ہم کہتے ہیں سیڈکشن، جس کا مطلب ہے، انگلش کا لفظ ہے سیڈکشن، اگر ہم اسے اردو میں دیکھیں تو سیڈکشن کا وہ عمل ہے جس میں ایک شخص بھٹک جاتا ہے. حالانکہ جس چیزوں سے ہم سیڈیوس ہوتے ہیں، جن چیزوں کو دیکھ کر ہم بھٹک جاتے ہیں، وہ اپنے اندر چاہے اچھی کیوں نہ ہو، لیکن ہم کئی بار بھٹک جاتے. پہلے میں نے بیان کیا وہ چیز جو آپ کو آپ کے حتمی مقصد سے دور کرے، وہ لطف ناجائز ہے. اور اسی کے ساتھ میں پیش کرنا چاہوں گا پرنسپل نمبر 2، جو بھی ایسا لطف جو کسی دوسرے شخص کے پاک حق کو جیپرڈائز کرے یا اسے ختم کرے یا اسے برباد کرے، وہ جائز نہیں ہے. اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. آئے میرے ساتھ، میں آپ کو قضات کی کتاب میں لے جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے پاس بائبلز ہیں. ہم سب 3 مختلف حوالے پڑھیں گے، اور جو بھی حوالہ نکالے گا وہ ادھر اپنی فنگر کو رکھ سکتا ہے تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں. پہلی آیت 2 سیموئل، دوسرا سیموئل، اس کا 23واں باب، 23rd چیپٹر، 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک. دوسرا سیموئل 23واں باب، 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک. اور پھر دوسری آیت ہے قضات کی کتاب، ججز، دا بک آف ججز، اس کا 7واں باب ہے اور اس کی 4تھی آیت. لیکن پہلے ہم پڑھیں گے دوسرا سیموئل، اس کا 23واں باب، 15ویں سے لے کر 17ویں آیت تک. یہاں پر داؤد نبی کی بات ہے کہ داؤد ایک دفعہ جب وہ اپنے ملک سے دور ہے، جب وہ بیت لہم سے دور ہے، تو اس کے اندر ایک ڈیزائر پیدا ہوئی، اس نے ایک خواہش کی. اس خواہش کی بابت لکھا ہے دوسرے سیموئل کے 23ویں باب کی 15ویں اور 17ویں آیت میں. جی، جس نے بھی نکالا ہے اس آیت کو وہ یہ پڑھ سکتا ہے. اور داؤد نے ترستے ہوئے کہا، اے کاش کوئی مجھے بیت لحم کے اس کنویں کا پانی پینے کو دیتا جو پھاٹک کے پاس ہے. اور ان تینوں بہادروں نے فلسطینیوں کے لشکر میں سے جا کر بیت لحم کے کنویں سے جو پھاٹک کے برابر ہے پانی بھر لیا اور اسے داؤد کے پاس لائے. لیکن اس نے نہ چاہا کہ پیے، بلکہ اسے خداوند کے حضور انڈیل دیا اور کہنے لگا، اے خداوند، مجھ سے یہ ہرگز نہ ہو کہ میں ایسا کروں. کیا میں ان لوگوں کا خون پیوں جنہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال دی؟ اسی لیے اس نے نہ چاہا کہ اسے پیے. آمین. آمین. یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت اگزامپل آپ کو اور مجھے ملتی ہے. بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں ہم کہ داؤد کو وہ کہتا ہے کہ وہ ترسا، بائبل میں لکھا ہے، اس نے
اس پانی کے لیے وہ ترسا جو اس کے بیت الحم کے باہر وہ کنویں سے، اس نے اس پانی کا، کاش مجھے وہ کوئی پانی، کیونکہ وہ اپنے گھر سے دور تھا. اور جیسے یہ بات سنی تو داؤد کے دو یہ بہادروں نے تین، کیونکہ وہ ان کے لیے وہ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، وہ لشکر میں سے جا کے مشکلوں میں سے وہ فلسطینیوں کے لشکر میں سے جا کے وہ پانی کس طرح سے نکال کر بھر کر وہ لے کر آئے. وہ اس مشن پر جا کر داؤد کے لیے پانی بھر کر لے کر آئے. اور جیسے ہی پانی وہ لا کر رہے، انہوں نے کہا یہ لے داؤد، تو نے پانی مانگا ہے، تو نے خواہش کیا پانی کی، یہ لے پانی پی، یہ وہاں سے پانی. اور وہ حیران ہوا، اس نے دیکھا کہ یہ وہاں سے پانی ہے. تو جیسے ہی اس نے یہ دیکھا تو بائبل مقدس میں ہمیں داؤد کے دل کا پتہ چلتا ہے کہ داؤد نے اس پانی کو انڈھیل دیا. خداون کے حضور بائبل میں لکھا ہے اس نے اس پانی کو انڈھیل دیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں کیسے ان کا خون پی سکتا ہوں، کہ وہ اپنی اتنی مشکلوں میں سے جا کر میرے لیے یہ پانی لے کر آئے ہیں. ہماری کوئی بھی زندگی میں ایسی انجوائمنٹ، ہمارا کوئی بھی ایسا لطف، ہمارا کوئی بھی ایسی سیرابی جس سے کسی اور شخص کی جان مشکل میں پڑتی ہے، یا جس سے کسی اور شخص کا رائٹ، کسی کا حق جیپرڈائز ہوتا ہے، وہ لطف، وہ سرور بھی ایک ناجائز لطف ہے، ایک ناجائز پلیجر ہے آپ کے اور میرے لیے. نمبر 3، کوئی بھی ایسا پلیجر چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو، اگر آپ اسے بیلنس میں نہیں رکھیں گے اپنی زندگی میں تو وہ حقیقت کو آپ کی زندگی میں بد شکل کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھوک کو بھی ختم کرے گا اس چیز کے لیے جو چیز آپ کو خوشی بخشتی ہے. اس بات کی سب سے بڑی اگزامپل آپ میرے ساتھ کھولیں امثال کی کتاب، اس کے 25واں باب اور اس کی 16ویں آیت، پرووربس چیپٹر 25 ورس 16. پہلی بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ آج مسئلہ کیا ہے پلیجر کے ساتھ، کیا پرابلمز ہیں پلیجرز کے ساتھ. مسئلہ یہ کہ آج بہت سارے لوگ ایسی چیزوں میں پڑے ہیں، ایسی انجوائمنٹس میں پڑے ہیں جو ان کی زندگی میں کیونکہ حتمی مقصد نہیں ہے، تو وہ ان پلیجرز میں پڑھ کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. اور وہ پلیجرز بجائے اس کے کہ انہیں اپنے گول کی طرف فوکس کریں، موٹیویٹ کریں، وہ انہیں ان کی توجہ کو پھیر کر انہیں برباد کر رہے ہیں. دوسری بات ہم نے دیکھی کہ آج بہت سارے لوگ انجوائمنٹس کو لے تو رہے ہیں، اپنے لطف کو پورا تو کر رہے ہیں، اپنے مزہ کو پورا تو کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، عشرت کر رہے ہیں، پر کسی اور شخص کے حق کو مار کے. اور بائبل کہتی ہے کہ وہ بھی غلط ہے. پھر تیسری بات جو پلیجر کے اندر یا اس لطف کو حاصل کرنے میں وہ غلط ہے کہ آج بہت سارے لوگ ان کی زندگیوں میں بیلنس نہیں ہے. وہ کسی چیز میں انڈلجڈ ہوتے ہیں، وہ کسی لطف یا کسی سرور میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ اتنا پھر اس کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ وہی چیز ان کے لیے پہاڑ بنتی ہے، اور اسی پہاڑ کے نیچے دب کر وہ اپنی روحانی زندگی کا دم گھونٹ دیتے ہیں. پرنسپل نمبر 3، پرووربس چیپٹر 25 ورس 16. بائبل کے اندر حکمت کی بات لکھی ہے. کیا لکھا ہے امثال کی کتاب کے 25ویں باب کی 16ویں آیت میں؟ کیا تو نے شہد پایا ہم تو اتنا کھا جتنا تیرے لیے کافی ہے. جی، یہاں پہ ویٹ کریں گے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کیا تو نے شہد کھایا؟ خداوند آپ سے بات کرتا ہے جب ہم کھا پی لیتے ہیں، جب ہم انجوائے کر لیتے ہیں. خداوند کہتا ہے، خداوند یہ نہیں کہتا کہ تو نے غلط کیا، خداوند کہتا ہے کیا تو نے شہد کھایا؟ اور آپ کہتے ہیں جی ہاں میں نے کھایا. خداوند کہتا ہے کیا تو نے جو کام تو نے ابھی کیا، کیا تجھے لطف ملا؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں. تو خداوند آگے کہتا ہے اتنا ہی کھا جتنا کافی ہے. اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ مبادا تو زیادہ کھا جائے اور اگل ڈالے. ایسا نہ ہو کہ تو زیادہ کھا جائے اور اگل ڈالے. تو بہت سارے لوگ آج انڈلجڈ ہیں اپنی عادتوں میں، آج انڈلجڈ ہیں. اگر وہ موویز دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ پھر 3 دن اسی کے اندر پڑے رہتے ہیں، وہ پھر 1 مہینہ اسی چیز کے اندر پڑے رہتے ہیں. اگر وہ کسی عادت کو پکڑتے ہیں تو وہ اس کے اندر اتنے انڈلجڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ اسی میں پڑے رہتے ہیں. تو یہ آپ اپنی اور میری زندگی میں بھی دیکھیں کہ خداوند کا کلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے. خداوند کا کلام ہمیں ہر چیز میں بیلنس سکھاتا ہے کہ خداوند کہتا ہے اگر تو شہد کھا لیکن اتنا نہ کہ تو اس سے بیمار ہو جائے. کئی بار ہماری عادتیں، ہماری انجوائمنٹس، ہمارے پلیجرز حقیقت کو ہمارے لیے بد شکل کرتے ہیں اور ہمارے ایپیٹائٹ کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. یہ وہ 3 پرنسپلز ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. اگر ہم آج اس بات کو سمجھیں، ہر پلیجر کی قیمت دینی پڑتی ہے،
ہر خوشی کی، ہر سرور کی قیمت آپ کو اور مجھے دینی پڑتی ہے. ٹرو پلیجر اور فالس پلیجر میں یہ فرق ہے کہ جائز پلیجر کے لیے آپ کو اسے انجوائے کرنے سے پہلے قیمت دینی پڑتی ہے، اور ناجائز پلیجر کے لیے آپ کو اسے انجوائے کرنے کے بعد قیمت دینی پڑتی ہے. جس زندگی کو آپ اور میں جی رہے ہیں، جس خوشی کے اندر آپ اور میں ملبس ہیں، جس خوشی کو، جس بینکویٹ کو، جس کھانے کو خداوند نے آپ کے اور میرے لیے تیار کیا ہے، اس کے لیے خداوند کو بہت بڑی قیمت دینی پڑی ہے. وہ ناجائز نہیں ہے، وہ جائز ہے. وہ جائز اس لیے ہے کیونکہ اس کے لیے خداوند کو خود قیمت دینی پڑی ہے، اور وہ قیمت اس نے اپنے خون سے ادا کی ہے، اس نے اپنی جان سے ادا کی ہے. لیکن آج وہ لوگ جو اپنے ہی انجوائمنٹس کے اندر، اپنے ہی پلیجرز کے اندر، اپنی خوشیوں کے اندر پڑے ہیں، اس پوائنٹ تک پڑے ہیں کہ وہ انہیں برباد کر رہی ہیں، اس پوائنٹ تک پڑے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی حتمی مقصد نہیں ہے، کہ وہ انہی میں پڑے ہیں، وہی چیزیں، وہی عادتیں ان کے لیے مقصد بن چکی ہیں، اور انہوں نے ان کی توجہ کو اتنا پھیر دیا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں رہا، اور وہ اپنے آپ کو اسی لطف کے اندر، اسی خوشی کے اندر روز بروز پاتے ہیں. انڈلج کیا ہوا ہے انہوں نے اپنے آپ کو. انہوں نے ابھی اگر انہوں نے قیمت کو پے نہیں کیا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اس قیمت کو ادا کریں گے، اپنی زندگی کے ساتھ ادا کریں گے. اس لیے نہیں کہ خداوند نے ان کے لیے ایسا ٹھہرایا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر برباد کیا ہے. یسوع مسیح نے آپ سے اور مجھے کہا ہے کہ میں اس لیے آؤں تاکہ تمہیں زندگی دے سکوں، ابنڈنٹ لائف دے سکوں. اور وہ ابنڈنٹ لائف، وہ خوشی کی زندگی اس نے آپ کے اور میرے لیے اپنی جان کی قیمت دے کر دیا ہے، خریدی ہے. جتنا آپ اس پلیجر کے قریب جائیں گے، جتنا آپ اس خوشی کے قریب جائیں گے جو خداوند آپ کو دیتا ہے، اتنا ہی آپ خداوند کے دل کے قریب جائیں گے، اتنا ہی آپ خداوند کے قریب جائیں گے. شاید ابھی تک آپ کی زندگی میں وہ خوشی نہیں، وہ مسرت نہیں. شاید آپ اپنی زندگی میں آج غور کریں تو آپ کہیں کہ میں بے حال ہوں، میں یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ میرے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی باتیں، کیونکہ میری زندگی میں تو خوشی نہیں ہے، میں تو اپنی زندگی میں آسودہ نہیں ہوں. لیکن اگر آپ ابھی نہیں ہیں تو آپ وہ پرائز پے کر رہے ہیں، آپ ابھی وہ قیمت پے کر رہے ہیں جو آسودہ حالی خداوند آپ کو دے گا. اگر اس زندگی میں نہیں تو اس آنے والی زندگی میں، جہاں پر خداوند کہتا ہے کہ پھر کوئی غم نہیں ہوگا، پھر کوئی موت نہیں ہوگی، پھر کوئی آہ و نالہ نہیں ہوگا. اگر آپ ابھی خوش نہیں ہیں تو اس بات میں امید رکھیے کہ خداوند نے آپ کے لیے وہ خوشی تیار کیا جس کا کوئی اور مول نہیں ہے. گریٹسٹ پلیجر جو آپ دنیا میں پا سکتے ہیں یا خوشی پا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ عبادت میں، اس خداوند کی عبادت میں آ سکیں. لیکن ہماری زندگی میں جتنی خوشیاں ہمیں ملتی ہیں، ان سب کی حتمی منزل یسوع مسیح خود ہے. وہ ساری خوشیاں ہمیں اس تک لیڈ کرتی ہیں. آئے ہم اپنے سارے پلیجرز کو، ساری خوشیوں کو اس میں سینٹر کریں. کاش کہ ہماری ساری خوشیاں ہمیں خداوند تک لیڈ کریں، تاکہ ہم اس شیپرڈ کے پیچھے چلیں، تاکہ وہ ہم راستے سے بھٹکے نہ، بلکہ اس راستے میں چلیں جو راہ ہے اور حق ہے اور زندگی ہے. خداوند آپ سب کو ان باتوں سے، ان خیالات سے برکت دے.